أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے تو اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے تھے کہ جب اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور سب انسان پیش ہوں گے تو جو مجبور ہوں گے، کمزور ہوں گے، ضعفاء ہوں گے، وہ اپنے بزرگوں سے اور اپنے بڑے وڈیروں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری بات مان کر چلتے رہے، آج کچھ ہماری مدد کر دو۔ تو وہ انکار کر دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، ہم راہ راست پر ہوتے تو تمہاری کچھ ہم مدد کرتے، جب ہم ہی راہ راست پر نہیں ہیں تو آپ کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ان آیات کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین بھی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب انسانوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھائیں گے اور اللہ کے سامنے سب جمع ہو جائیں گے، جنات بھی اور انسان بھی، اور اس وقت انسان اپنے سامنے دیکھ لے گا کہ جس چیز کا وہ انکار کرتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا،
وہ انکار تو آج اس بات کی شکل میں سامنے ہے کہ دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا جلال، ایسا غصہ اور غضب ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں۔ اس جلال کو، اس غضب اور غصے کو دیکھ کر انسان پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ انسان یہ کہیں گے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد کی بات ہے، اس عذاب سے کسی طریقے سے ہم بچ جائیں۔ اور انسان اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی سے سفارش کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے۔ تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ فرمائیں گے، حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ فرمائیں گے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی اور آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے سفارش کریں گے تو ایک خوشبو مہکے گی جو ایمان والوں تک پہنچے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ایمان والوں کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد نافرمان اور کافر لوگ رہ جائیں گے، وہ جب دیکھیں گے یہ منظر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ایمان والوں کا بیڑا تو پار ہو گیا، اب ہم کس سے سفارش کریں؟ تو وہ دیکھیں گے کہ بھئی ابلیس کی بات ہم نے مانی تھی، شیطان کے کہنے پر ہم دنیا میں چلے تھے، لہٰذا اسی کو بولتے ہیں کہ وہ سفارش کریں۔ تو وہ شیطان کے پاس جائیں گے اور ایک ایسی بدبو پھیلے گی کہ جیسی بدترین بدبو اس سے پہلے کسی نافرمان اور کافر نے سونگھی نہیں ہوگی، اور وہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا کہ آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں سفارش کروں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں کے جنت میں داخلے کا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان، کہ میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کے اوپر میں نے کوئی دلیلیں تمہیں نہیں دی تھی، میں نے تو صرف تمہیں ایک دعوت دی تھی کہ میری بات مان۔ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی چیز نہیں ہے، جنت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں مزے کر لو، جو کچھ ہے سب دنیا میں ہے، بس میں نے اتنی بات کی تھی الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو مان لیا، مجھ سے کوئی دلیل تم نے نہیں مانگی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، لہذا مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کسی کو زبردستی کھینچ کر اپنی طرف نہیں لایا، میں نے کسی کے کان پکڑ کر کسی نافرمانی کے اوپر نہیں لگایا، میں نے تو صرف تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ نافرمانی کرو، گناہ کرو، کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ، اس سے زیادہ میں نے کوئی اور کام نہیں کیا، لہٰذا مجھے ملامت کرنے کے بجائے تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہاری کسی فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، تم آج مجھے نہیں بچا سکتے اور میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل،
تم تو اس سے پہلے بھی مجھے اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرا چکے ہو، تم اس سے پہلے بھی نافرمانیاں کر چکے ہو دنیا میں۔ اور یاد رکھو کہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، تم نے ظلم کیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور تم اس شرک کے مرتکب ہو چکے ہو، تم اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہو، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم ظالمین میں شامل ہو۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ لہٰذا نہ آج مجھ سے تم کسی سفارش اور شفاعت کی امید رکھو، نہ میں تم سے کوئی امید رکھ سکتا ہوں۔ میرا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور میرے ساتھ تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اور دیکھ لو مقابلے میں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو اوپر حال بیان کیا نافرمانوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا اور ظالموں کا، کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہوں گے، جو خوش نصیب ہوں گے، جنہوں نے انبیاء کی بات اور دعوت کو مانا ہوگا، ان کا کیا حال اور انجام ہوگا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیا جائے گا ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، جنات تجری، ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں، ایسے محلات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، وہاں پھر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ خالدین فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے، میں اپنی نیکی اور طہارت کی وجہ سے، میں اپنے تقوی کی بنیاد پر، فرمایا یہ سارا کا سارا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کی اذن سے ہوگا، اللہ کے فضل سے یہ حصول ہوگا۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں وہ ایک دوسرے کا استقبال سلام کے ذریعے سے کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ اور بعض نے کہا کہ جنت میں جب داخلہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو سلام کیا جائے گا کہ سلام کی ہو تم پر، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ افشوا السلام بینکم، دنیا میں آپس میں سلام کو عام کرو۔ جو آدمی سلام میں پہل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے علماء کا اور بزرگوں کا لکھا ہے کہ وہ سلام میں کثرت کرتے تھے اور پہل کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سلام بھی دیکھ کر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا وڈیرا آ گیا تو دور سے ہاتھ بھی اٹھائیں گے اور جھک کر اس کے قریب جائیں گے، اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بڑی لجاجت سے اور نرمی سے السلام علیکم۔ اور جہاں کوئی بیچارہ فقیر، مسکین، محتاج آدمی یا دنیاوی اعتبار سے جس کی اتنی اہمیت نہیں ہے لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں چاہے اس کا کتنا بڑا مقام کیوں نہ ہو، اس کو سلام ہاتھ ملانے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، اس کے سلام کا جواب تک بھی نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔